خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان اپنے لاؤنج میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، اس لاؤنج کی رونق تبھی بڑھے گی جب آپ یہاں آئیں گے۔ اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ ہم کیسے یہاں آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ ہے، کوئی قیمتی رائے ہے یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ابھرا ہے اس پروگرام سے متعلق، تو وہ سوال ہمیں لکھ بھیجیے گا اور ساتھ میں اپنی ایک خوبصورت سی تصویر بھی ہمیں بھیج دیجیے گا۔ اس بہانے آپ ہمارے لاؤنج میں شریک ہو پائیں گے۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز پروگرام کے دوران اور پروگرام کے آخر میں آپ کی اسکرین پر آ رہی ہوتی ہیں۔ دوستو، ہم اس پروگرام میں آج کل مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا سلسلہ وار تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں، اور لوکا اپنے پینٹ برش سے آئل کلرز میں یا واٹر کلرز میں یا پیسٹلز میں خداوند یسوع مسیح کا ایک بہت خوبصورت سکیچ بنا کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ پچھلے چند پروگراموں سے ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے دوسرے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دوسرا باب شروع ہوا تھا خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی تفصیل کے ساتھ، کہ کیسے حاکم وقت نے ایک مردم شماری کا حکم دیا۔ یہودیوں نے اس میں ایک اختراع شامل کرا لی کہ ہر ایک اپنے باپ دادا کے شہر میں جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کروائے۔ یوسف اور مریم جو گلیل کے شہر ناصرت میں رہتے تھے، ان کو اپنا شہر چھوڑ کر یہودیہ میں بیت لحم جانا پڑا، کیونکہ یوسف داؤد کے خاندان سے تھا، اور ایسی حالت میں جانا پڑا کہ جب مریم کی زچگی بہت قریب تھی۔ بہر طور حکم حاکم مرگ مفاجات وہ بیت لحم آئے، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس ڈرامے کا سکرپٹ بہت پہلے لکھ دیا گیا تھا، اور میکا نبی نے یہ بتایا تھا کہ وہ منجی، وہ نجات دہندہ جو دنیا میں آنے کو تھا، اس کی پیدائش بیت لحم میں ہوگی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے وہاں پر سرائے میں جگہ نہ تھی، اور پھر جانوروں کے ساتھ صحن میں یا دالان میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش مبارک ہوئی۔ ان کو کپڑے میں لپیٹا گیا، چرنی میں رکھا گیا، اور اس واقعے کی پہلی نوید چند چرواہوں کو سنائی دی جو کہ بیت لحم سے باہر اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے۔ فرشتہ نے آ کر ان کو یہ خوشخبری، یہ بشارت سنائی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بشارت پوری امت کے واسطے ہوگی، یعنی بنی اسرائیل قوم کے واسطے ہوگی۔ چرواہے دوڑے گئے، انہوں نے نوزائیدہ بچے کو ویسا ہی پایا جیسا کہ اس کے حق میں گواہی دی گئی تھی، اور وہ اس پورے واقعے سے بہت متاثر ہوئے، اور جب انہوں نے واپسی کا سفر اختیار کیا تو وہ راستے میں ہر ایک کو بتاتے چلے، اور لوگ ان کی باتوں پر تعجب کرنے لگے۔ ان پڑھ چرواہوں کو ان کی سمجھ کے مطابق، ان کی دانش کے مطابق یہ بتایا گیا کہ یہ خوشخبری پوری امت یعنی بنی اسرائیل کے لیے ہوگی، اور ویسے بھی یہ خدا کا فیصلہ تھا کہ نجات، اس دنیا کے لیے نجات قوم بنی اسرائیل میں سے نکلے۔ پھر ہم یسوع سے 8ویں دن ملے، جس دن ان کا ختنہ ہوا اور ان کا نام رکھا گیا۔ یہ سب کچھ یہودی دستور کے مطابق، یہودی شریعت کے مطابق چلتا چلا آ رہا ہے۔ 8ویں روز نام رکھا گیا یسوع، اور یسوع کے معنی ہے خدا کی نجات۔ اسی روز خداوند یسوع مسیح کا ختنہ بھی ہوا، اس عہد کے مطابق جو ابراہیم سے خدا نے باندھا تھا کہ اس کا اور اس کے گھر کے تمام مردوں کا ختنہ ہوگا، اور یہ عہد کا نشان ہوگا۔ اس کے بعد لوکا ہمیں ہیکل میں لے گئے، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر مریم کی طہارت کی قربانی چڑھائی گئی،
دستور کے مطابق تو ان کو ایک یکسالہ نر برا لانا چاہیے تھا جس کے ساتھ ایک کبوتر یا ایک قمری، لیکن وہ چونکہ اس قربانی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے تو جو رعایت شریعت نے ایسے جوڑوں کو دے رکھی تھی انہوں نے وہی کیا کہ 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے وہ لے کر آئے، ان کو قربان کیا گیا، اور یوں مریم کی ناپاکی کے دن مکمل ہوئے، اس کی طہارت ہو گئی اور اب وہ ہیکل کی عبادات میں شامل ہونے کے قابل ہو گئیں۔ اسی وقت خداوند یسوع مسیح کا فدیہ بھی دے دیا گیا۔ یہ بھی ایک ایسی رسم تھی جو خدا کی شریعت کے مطابق تھی اور جس میں تمام پہلوٹوں کا، چاہے وہ انسان کے ہوں یا جانوروں کے، فدیہ دینا ضروری تھا۔ یہ بھی ایک ایسی رسم تھی جو شریعت سے مطابقت رکھتی تھی کہ پیدائش کے کم از کم 1 ماہ کے بعد تمام پہلوٹوں کو، چاہے وہ انسان کے ہوں یا جانور کے، ان کو خدا کی ہیکل میں پیش کیا جاتا تھا، اور پاک جانوروں کے پہلوٹے تو کاہنوں کے ہو جاتے تھے، وہ ان کی قربانی چڑھاتے تھے اور وہ گوشت پھر ان کا ہو جاتا تھا۔ لیکن ناپاک جانوروں کے پہلوٹے، یعنی وہ جانور جن کو کہ ہیکل میں قربان نہیں کیا جا سکتا تھا یا جن کو شاید کھایا نہیں جا سکتا تھا، ان کے پہلوٹے اور انسان کے پہلوٹوں کا فدیہ دیا جاتا تھا، اور یہ ہیکل کے شمار کے مطابق چاندی کی 5 مسکال تھی۔ خداوند یسوع مسیح بھی پہلوٹی کی اولاد تھے، ضرور تھا کہ ان کو خدا کے حضور میں پیش کیا جائے اور ان کا فدیہ دے دیا جائے۔ یہ تمام رسومات ہیکل کے اندر چل رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہاں پر کچھ اور بھی ہوا جس کے بارے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا تھا۔ وہاں ایک بزرگ تھے جن کا نام شمعون تھا، وہ راست باز تھے، وہ خدا ترس تھے، خدا کا پاک روح ان پر ٹھہرا تھا، اور وہ اسرائیل کی تسلی کے منتظر تھے۔ بنی اسرائیل بڑی شد و مد کے ساتھ خدا کے مسیح کے ظہور کے منتظر تھے۔ وہ رومی سلطنت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب خدا کا مسیح آئے گا اور خدا کی نجات آشکارا ہوگی تو وہ رومیوں کو ملک موعود سے نکال باہر کرے گا، اور پھر وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر تا ابد حکومت کرے گا۔ شمعون کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ جب تک وہ خدا کی نجات کو نہیں دیکھ لے گا وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ اچانک یوسف اور مریم اس بچے کو لے کر، یسوع کو لے کر ہیکل میں داخل ہوتے ہیں، اور یوں ملاکی نبی کی پیش گوئی پوری ہو جاتی ہے کہ خدا خود ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ جب بزرگ شمعون نے اس بچے کو دیکھا تو اس کو اپنی گود میں لے لیا، اور پھر اس نے خدا کی شکر گزاری کی۔ اس نے کہا، اے خداوند، اب تو اپنے خادم کو سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ خدا کی نجات کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایبسٹریکٹ خیال نہیں ہے۔ خدا کی نجات ایک شخصیت ہے، اور وہ شخصیت ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ اس وقت وہ شخصیت بزرگ شمعون کی گود میں ہے، اور شمعون اس کو دیکھ کر خدا کی تعریف کرتا ہے کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، میں نے تیرے نجات دہندہ کو دیکھ لیا ہے، میں نے اس کو دیکھ لیا ہے جو اسرائیل کی مخلصی کا باعث ہوگا۔ لیکن یہ نجات صرف اسرائیل تک ہی محدود نہیں ہوگی، بلکہ یہ نجات سب قوموں کے لیے ہوگی۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس بات پر بحث کی تھی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک لامحدود خدا، ایک عالمگیر خدا کی نجات محدود ہو۔ فرشتوں نے
چرواہوں کو ضرور یہ بتایا کہ وہ نجات قوم بنی اسرائیل کے لیے ہے، اور وہ اس نجات کے پہلے وارث بھی تھے کیونکہ وہ خدا کی چنی ہوئی قوم تھی۔ لیکن بزرگ شمعون ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ نجات ایک ایسی روشنی ہے جو کہ صرف بنی اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ تمام امتوں کو، غیر قوموں کو، غیر یہودیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور اس سے اسرائیل کے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا بڑا مضمون نجات ہے، خدا کی نجات ہے۔ یہ انجیلی بیان اور باقی تمام اناجیلی بیانات بھی ہمیں ایک نجات دہندہ کی خوشخبری دیتے ہیں۔ انجیل کا مطلب ہی خوشخبری ہے، اور میں شاید پہلے کبھی بتا چکا ہوں کہ انجیل ایک ہی ہے، ایک خدا، ایک منجی، ایک انجیل، اگرچہ کہ اناجیلی بیانات ہمارے پاس 4 ہیں۔ لوکا کے بیان کے مطابق دیکھیں کیسے اس نجات کا دائرہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چرواہوں کو بتایا گیا یہ نجات بنی اسرائیل کے لیے ہے، خدا کی امت کے لیے ہے۔ بزرگ شمعون ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں، اس کا دائرہ اور بہت زیادہ وسیع ہے، یہ نجات سب قوموں کے لیے ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کیسے مریم اور یوسف ان ساری باتوں کو اپنے دلوں میں ذخیرہ کرتے رہے۔ وہ بات جو کہیں چرواہے بتا رہے ہیں، کہیں فرشتے بتا رہے ہیں، اور وہ بات جو یہاں پر بزرگ شمعون نے بتائی ہے، وہ ان سب چیزوں کو اپنے اندر ذخیرہ کرتے رہے۔ آج کہانی کو ہم تھوڑا سا اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 2 باب اور اس کی 34ویں آیت سے۔ اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھیے اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھن جائے گی تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ یہ کیسی برکت ہے! آپ ذرا خود سوچیں کہ اگر کوئی ماں باپ آج کے دور میں اپنے بچے کو مخصوص کروانے کے لیے چرچ میں لے کر جائیں اور پادری صاحب دعا کرنے کے بعد ماں باپ سے یہ کہیں کہ یہ بچہ آپ کے لیے دکھ کا باعث بنے گا، تو ان ماں باپ کے دلوں پر کیا گزرے گی؟ لیکن یہاں کسی عام بچے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر اس دنیا کے نجات دہندہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور بزرگ شمعون نے یوسف اور مریم سے کہا کہ یہ بچہ اسرائیل میں بہت سے لوگوں کے گرنے اور اٹھنے کا سبب بنے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو قبول نہ کریں گے۔ مقدس یوحنا بھی اپنے انجیلی بیان میں کہتے ہیں کہ وہ اپنوں میں آیا مگر اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون کچھ ایسی ہی بات مریم اور یوسف سے کر رہے ہیں، اور پھر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک ایسا نشان ہوگا جس کی مخالفت کی جائے گی۔ وہ لوگ جو بائبل مقدس سے واقف ہیں، جو کہ اناجیلی بیانات سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو کس کس مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف وہ ہجوم تھا جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، جن کو شفا چاہیے ہوتی تھی، جن کو بدروحوں سے آزادی چاہیے ہوتی تھی، جن کو شاید کھانے کے لیے روٹی چاہیے ہوتی تھی۔ اور پھر وہ لوگ تھے، وہ ریلیجس ایلیٹ تھے جو کہ خداوند یسوع مسیح کو سرے سے مار ڈالنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آج بھی یا تو دنیا خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتی ہے اور یا پھر اس کی مخالفت کرتی ہے۔ اور مریم سے یہ کہا گیا کہ تیری اپنی جان گویا تلوار سے چھن جائے گی۔
مریم کو معلوم تھا، جب مریم نے فرشتے سے کہا تھا کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، تو اس کو معلوم تھا کہ یہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہے جس کے لیے وہ حامی بھر رہی ہے۔ اس کام میں بہت سی مشکلات درپیش ہوں گی۔ خدا کے مسیح کو اس دنیا میں لانا اور پھر دنیا کے سامنے پیش کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوگی۔ اور دوستوں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مقدسہ مریم نے اپنے بیٹے کو صلیب سے لٹکتے ہوئے بھی دیکھا۔ جہاں بیٹا پکار اٹھا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور یہ اشارہ مقدس یوحنا کی طرف کیا گیا تھا۔ اس ماں نے صلیب پر اپنے بیٹے کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا، اور یقیناً اس کے کلیجے میں برچھی اتر گئی ہوگی۔ لیکن یہ خوبصورتی ہے خدا کی اور خدا کے کلام کی کہ خدا باتوں کو چھپاتا نہیں ہے، وہ باتوں کو ڈھکا چھپا نہیں رکھتا، بلکہ وہ ہر چیز کو روز روشن کی طرح عیاں کر دیتا ہے۔ مریم کو بھی بتایا گیا کہ جس کام کے لیے اس نے حامی بھری ہے وہ دکھوں کا راستہ ہوگا، وہ تکلیفوں کا راستہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہے کہ مقدسہ مریم ایک دفعہ دوسرے بچوں کو لے کر خداوند یسوع مسیح کو لینے کے لیے آ گئی تھیں، اور اسے کہنے لگی کہ تو بے خود ہو گیا ہے، حواس باختہ ہو گیا ہے، جس راستے پر تو چل رہا ہے تو مارا جائے گا، سب کچھ چھوڑ دے اور ہمارے ساتھ ناصرت واپس چلا جا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، یہ لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جو میری باتیں سنتے اور ان پر عمل کرتے ہیں، یہی میری ماں اور میرے بھائی اور میری بہنیں ہیں، میں ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ تو دوستو، یہ تو وہ باتیں تھیں جو بزرگ شمعون نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہیں جبکہ وہ شکر گزاری کر رہے تھے خدا کی اس کی نجات کے لیے۔ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ اب اس سارے وقت میں ایک اور شخصیت بھی وہاں پر موجود تھی، آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ 36ویں آیت میں لکھا ہے، اور آشر کے قبیلہ میں سے حنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ ایک نبیہ کا ذکر یہاں پر ہوا، وہ آشر کے قبیلے سے تھیں، وہ فنویل کی بیٹی تھی۔ یہ تحقیق یقیناً لوکا نے کی ہوگی، جبھی وہ اتنے وثوق کے ساتھ یہ سب باتیں لکھتا ہے۔ ان کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک شخص کے نکاح میں تھیں، 7 برس کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد حنا نے اپنی ساری زندگی خداوند کے لیے وقف کر دی۔ وہ زیادہ تر وقت ہیکل میں گزارا کرتی تھیں، وہ روزے رکھتی رہیں، وہ دعائیں کرتی رہتی تھیں، اور خداوند کی حضوری میں وقت گزارتی تھیں۔ انہوں نے بیوگی کے 84 سال گزارے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ جب انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا اور شمعون کی دعا کو بھی سنا، تو انہوں نے بھی بچے کو برکت دی، اور وہ اس بچے کے بارے میں اور یروشلم کی نجات کے بارے میں، یروشلم کی مخلصی کے بارے میں ان لوگوں سے جو وہاں پر جمع تھے باتیں کرنے لگیں۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا جو اس روز ہیکل میں آیا، یہ یہوہ خود اپنی ہیکل میں اترا تھا اس بچے کی صورت میں۔ یہوہ خود ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوا تھا،
اور ان لوگوں کی آنکھوں نے اس کو پہچان لیا جو اسرائیل کی مخلصی کی راہ دیکھتے تھے۔ ان آنکھوں نے اس بچے کو پہچان لیا جو کہ اپنا سارا وقت خداوند کی حضوری میں گزرانتے تھے۔ ان لوگوں کی آنکھوں نے خداوند کو پہچان لیا جو کہ اسرائیل کی مخلصی کے منتظر تھے۔ خدا کی نجات، اس کا نجات دہندہ اس دنیا میں آ چکا تھا۔ شمعون نے پہچان لیا، حنا نے پہچان لیا، اور یہ وہ لوگ بھی تھے جو کہ دانییل نبی کی نبوتوں کا حساب کر کے یہ جانتے تھے کہ اب خدا کی نجات کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے وہ منتظر تھے، اس لیے وہ انتظار میں تھے، اور جب خداوند یسوع مسیح کو دیکھا تو وہ شکر گزاری کرنے لگے۔ اس کے آگے خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے، اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ یوسف اور مریم شریعت کے احکام کو پورا کرنے کے لیے یروشلم میں آئے تھے، خدا کی ہیکل میں آئے تھے۔ جب وہ اپنی قربانیاں چڑھا چکے، جب وہ خداوند یسوع مسیح کا فدیہ دے چکے، جب وہ شمعون کی اور حنا کی باتیں سن چکے، تو لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے شہر ناصرت کو لوٹ گئے، اور وہاں پر پھر خداوند یسوع مسیح کی پرورش ہوئی۔ یسوع مسیح کی صورت میں خدا انسان بن کر اس دنیا میں آیا تھا، جسم لے کر اس دنیا میں آیا تھا۔ وہ کامل خدا بھی ہے، وہ کامل انسان بھی ہے، اور ایک عام انسان کی طرح، ایک عام بچے کی طرح اس کی پرورش ہوئی۔ لیکن لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ لڑکا بڑھتا گیا، قوت پاتا گیا۔ ظاہر ہے جیسے جیسے بچہ اپنی عمر میں بڑھتا ہے، اس میں قوت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ اس بات کا گواہ اور کوئی نہیں ہو سکتا یوسف اور مریم کے علاوہ، یا گلیل کے شہر کے لوگ، یا ان کے قرابتی۔ یہ بچہ عام بچوں جیسا بھی تھا، لیکن ان سے مختلف بھی تھا۔ اس بچے میں الہی حکمت تھی، اس بچے پر خدا کا فضل تھا۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ بچہ بڑھتا چلا گیا۔ اب اس کے بعد پھر ایک بریک آ جائے گا، اور اس کے بعد جب ہم یسوع سے ملیں گے تو یسوع 12 سال کے ہو چکے ہوں گے۔ اس دوران یہ ساری باتیں ہوتی چلی گئیں۔ یوسف اور مریم نے جو باتیں اپنے دل میں رکھ لی تھیں، جن پر وہ اکثر سوچا کرتے ہوں گے، اس کے مطابق انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی پرورش میں اور زیادہ محنت کی ہوگی، باقی بچوں سے زیادہ ان کو چاہا ہوگا، ان کی دیکھ بھال کی ہوگی۔ اور یوں یہ بچہ بڑھتا چلا گیا۔ ضروری بات یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو یاد رکھیں جو خدا کی نجات کے بارے میں ہمیں ابھی تک بتائی گئی ہیں۔ نجات فضل کے بغیر ناممکن ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ یوحنا کہلایا، یعنی خدا کا فضل۔ اس بچے کا نام یسوع رکھا گیا کہ خدا نجات ہے، خدا نجات دیتا ہے۔ بزرگ شمعون نے ہمیں بتایا کہ نجات کوئی چیز نہیں ہے، کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہے، کوئی ایبسٹریکٹ خیال نہیں ہے۔ نجات ایک شخصیت ہے، اور وہ شخصیت خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ ہمیں خدا کی نجات کے بارے میں پہلے یہ بتایا گیا کہ وہ نجات قوم بنی اسرائیل کے لیے ہوگی، خدا کی امت کے لیے ہوگی، جو پیغام فرشتہ نے چرواہوں کو دیا تھا۔ اور پھر بزرگ شمعون نے ہمیں بتایا کہ نہیں،
یہ نجات صرف بنی اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی، نکلے گی ضرور قوم بنی اسرائیل میں سے، لیکن محدود نہیں ہوگی، یہ سب قوموں کے لیے ہوگی۔ ایک عالمگیر خدا کی، ایک لامحدود خدا کی، ایک لامحدود اور عالمگیر نجات ہوگی۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج ہم اس نجات میں شریک ہیں اور شریک ہو سکتے ہیں۔ دوستو، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ جیسے جیسے ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے مطالعہ میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خدا ہمیں سمجھ اور حکمت عطا کرے، اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں دانائی بخشے، تاکہ ہم اس کی نجات کو جو خداوند یسوع مسیح ہے پہچان سکیں اور اس کے وسیلے سے ابدی زندگی حاصل کر سکیں۔ آمین۔ اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اس کے لاؤنج سے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔